السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 164 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کا پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کا ہیر پھیر، دن و رات کی تبدیلی، والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اور لوگوں کو، بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، تو زمین کو زندہ کر دیا اس کے ذریعے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، زمین بالکل مردہ ہو چکی تھی، لیکن جیسے بارش ہوئی زمین بالکل ہری بھری ہو گئی، پودے نکل آئے، گھاس پھوس پیدا ہو گئے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے چوپائے جانور پھیلا دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے چوپائے جانور زمین میں بکھیر دیا اللہ رب العالمین نے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا پھیلانا، ہواؤں کا رخ بدلنا، ہواؤں کا پھیرنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو آسمان و زمین کے بیچ میں مسخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، توحید کے دلائل ہیں، توحید کی دعوت ہے اس میں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، چند نعمتوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور ان نعمتوں میں توحید کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے شائع نزول کے متعلق کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ پہاڑی کو، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، ہم ایمان لائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کا سپورٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے؟ میں دعا کر دوں گا صفا پہاڑی سونے کا بن جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے اور آ کر کے یہ پیغام دیا، کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے دعا نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی عقل کھولنے کے لیے اور ان کو توحید بتلانے کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض۔ اور اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم و الہکم الہ واحد، تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے اس میں توحید کی دعوت دی، توحید کا ذکر فرمایا، پھر اس توحید کو سمجھانے کے لیے کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جن نعمتوں کو ہم شب و روز استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم بہت سچائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ توحید کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں، کہتے ہیں کہ دیکھیے نعمت کی دو قسمیں ہیں، دینی اور دنیاوی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے 8 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہا یہ بظاہر تو دنیاوی نعمت ہے، یعنی آدمی شب و روز سے فائدہ اٹھائے، زمین و آسمان سے فائدہ اٹھائے، اور پانی سے، ہوا سے، کشتی سے، چوپائے سے فائدہ اٹھائے، یہ تو دنیاوی نعمت ہے۔ لیکن اگر عقل مند آدمی اس میں غور کرے اور اس کے بنانے والے پر تدبر کرے تو اللہ رب العالمین کی معرفت اس کو جب حاصل ہو جائے گی تو یہی نعمت اس کے لیے دین بن جائے گی، یہی نعمت دنیاوی کی جگہ دینی نعمت بن جائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بہت پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیڑے نکالتے، اعتراض کرتے، کہا کہ تمہاری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تمہاری کتاب ایسی جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو اعتراض کیا، کہا کہ تمہارے قرآن میں مسالے کا اور کھانے کا ذکر کہاں ہے؟ مسالہ جات جو ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں کھانے سالن کے لیے یا پکانے کے لیے، تو تمہارے قرآن میں نمک، مرچ اور یہ مسالے کہاں ہیں؟ کہاں ذکر ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ تو جب اعتراض کیا تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں یہ عبارت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کیا قرآن میں آیت نہیں ہے والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتی جو سمندر میں چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بھائی کشتی ہے، آپ کشتی کو دیکھیے، بڑی بڑی کشتیاں ہیں، پہاڑ کی طرح کشتیاں، اس میں انسانوں کو، جانوروں کو کھانے پینے پہننے ساری چیزوں کو اس میں رکھا گیا۔ کشتیاں یہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لوگوں کے سامان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو فائدہ پہنچتا ہے، بیٹھنے میں فائدہ پہنچتا ہے، اس میں سامان ہوتا ہے جو یہاں سے وہاں نقل کرتا ہے، اس کو پہنچاتا ہے، لوڈ اٹھا کر کے، سامان اٹھا کر کے اس ساحل سے اس ساحل تک، اس ملک سے اس ملک کیا ہے پہنچا رہا ہے، تو کشتی میں فائدہ ہے۔ تو کشتی میں فائدہ ہے، مطلب وہ کشتی ایسی بنی ہے، اللہ نے اس کو ایسا مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے، وہ کشتی بنائے، اور پھر وہ ایسی کشتی ہے کہ وہ لاکھوں ٹن سامان اس کو اٹھاتی ہے اپنی پیٹھ پر اور یہاں سے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو کشتی میں بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے کی بھی چیزیں ہیں، مسالے کی بھی چیزیں ہیں، نمک بھی چیز ہے، مرچ بھی ہے، کپڑا بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ پانی، یہ ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اعظم جنود اللہ الریح والماء، اللہ کے لشکروں میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہوا اور پانی۔ ہوا اور پانی دونوں اللہ کے لشکر۔ دیکھیے پانی جب زیادہ ہو جائے، ہوا جب زیادہ ہو جائے، انسان کی بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں اور دنیا کی ہزاروں قسم کی ترقیاں سب اسی پانی اور ہوا کے سامنے ہیچ ہے۔ کتنی قومیں ہوا کے ذریعے، کتنی قومیں پانی کے ذریعے ہلاک و برباد ہو گئی، کہیں آندھی آئی، کہیں پانی زیادہ ہو گیا، سیلاب آ گیا، تباہی تباہی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اعظم جنود اللہ الریح والماء، یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہما۔ وسمیت الریح ریحا لانها تریح النفوس، ریح کو ریح کیوں کہا گیا، یعنی ہوا کو ریح کیوں کہا گیا؟
کیونکہ اس سے نفس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہوا کو پیدا کیا ہے، اور یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ہم اس ہوا کو ہر سیکنڈ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی وافر مقدار میں پیدا کی ہے، آکسیجن ہوا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے ہوا کو روک لے تو اس زمین کی پشت پر رہنا دو بھر ہو جائے گا، آدمی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہوا اور پانی، انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہوا اور پانی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا ہے اور اس کو آسان بنایا ہے اور اس کو فری لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اس کا کوئی کرایہ نہیں آتا ہے، اس کی کوئی بل نہیں آتی ہے۔ ہوا ہم استعمال کریں اس کی بل آئے، پانی ہم استعمال کریں اس کی بل آئے۔ ہم بورنگ لگا دیے، کتنا پانی ہم کنویں سے نکال رہے ہیں، بورنگ سے کھینچ رہے ہیں، ندی سے لے رہے ہیں، سمندر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو زیادہ پیدا کیا ہے کیونکہ انسان کی اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ آکسیجن کو اللہ نے سب سے زیادہ بنایا ہے کیونکہ انسان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر روک لے تو پھر کون ہے جو اس نعمتوں کو دے؟ اور جب اللہ تبارک یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا احسان ماننا چاہیے، اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 8 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور 8 نعمتوں کے ذکر کے بعد کیا فرمایا؟ لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، توحید کی نشانی۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین کہتا ہے بے شک زمین و آسمان کا پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کا بدلنا، ہیر پھیر کرنا، والفلک التی تجری فی البحر ما ينفع الناس، اور کشتی کا چلنا جو سمندر میں چلتی ہے، کشتی کا زمین اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے بارش کو نازل کیا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد آباد کر دیا، فاحیا بالارض بعد موتها، زمین کو اس کے ذریعے زندہ کر دیا، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یعنی بارش جب نہیں ہوتی تھی تو اس وقت کی زمین کی کیا کنڈیشن تھی، لیکن جب بارش ہو گئی زمین ہری بھری ہو گئی، پودے نکل آئے، درخت بارونق ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، اور ہریالی چھا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے چوپائے پیدا کر دیے۔ اب چوپائے دیکھیے، اس سے ہم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جانور اللہ نے پیدا کیا، اب سوچئے یہ جانور ہے، اس میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی کوالٹی ہے، کتنی طاقت ہے، اس میں کتنے فوائد ہیں، کتنے ہمارے لیے اس میں سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ انسانوں کے لیے۔ ہم ہی ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، انہی نعمتوں سے ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے، اور یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے، اور ہم انسان ہو کر کے، عقل مند ہو کر کے، سوجھ بوجھ کی صلاحیت رکھنے والے، دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، دل و دماغ یہ سب ہمارا اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی نعمت ہے۔ ہم ان ساری نعمتوں کے باوجود بھی اگر ہم اپنے خالق کو اور اپنے منعم حقیقی کو نہ پہچان سکے تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لآیات لقوم یعقلون، ان ساری نعمتوں کے ذکر کرنے بعد کیا کہتا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے، عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے یہ توحید کی دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو جو توحید کو سمجھ گیا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، اور جو توحید کو نہ سمجھ سکے اور اللہ پر ایمان نہ لا سکے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ارے یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے، یہ تو جانور سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن یہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، اور ایمان پر ہم سب کو
صبحات قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم۔